یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ بندہ جیرے ویلے تک میرے ہوتے درود پاک پڑھدا رہ ویندے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے فرشتے اوندے ہوتے رحمتاں بھیجیندے رہ ویندن۔ ارشاد فرمائے کہ ہن بندے دی مرضی ہے کہ او کم پڑھے یا زیادہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ محترم ناظرین، سلسلہ سونے مدنی دے فرمان پیش خدمت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کنے روایت ہے، ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ عرض کی تھی، یا رسول اللہ ایو صدقات اعظم اجرا، اے اللہ دے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیڑا صدقہ سب کنے زیادہ اجر والا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے، تندرستی دی حالت وچ جیرے ویلے بخل ہوئے اور بندے کو خود اپنی محتاجی دا خطرہ ہوئے اور امیری دی امید ہوئے، ارشاد فرمائے کہ اون ویلے صدقہ کرے، اے صدقہ افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ تو صدقے چ اتنی دیر نہ کریں کہ تیری جان حلق وچ پہنچ ونجے، اور اون ویلے تو اپنے مال دے بارے وصیت کریں کہ اتنا فلاں کو دے دو، اتنا فلاں کو دے دو۔ ارشاد فرمائے کہ این وقت تیکوں اے وصیتیں کرن دی کوئی ضرورت کہے نہیں، بلکہ تو جیندے واسطے آدھا پہیں کہ فلاں فلاں کو دے دیو، اے مال تا انہیں دا تھی چکے۔ محترم ناظرین، اے حدیث پاک مختصر ہے، لیکن این حدیث پاک سارے واسطے بہت زیادہ سبق ہے۔ پہلی گال تا اے ہے، ہر شخص دے ذہن وچ اے سوال ہوندے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے راستے کہڑا خرچ زیادہ محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کہڑا صدقہ زیادہ پسند ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ کہڑا خرچ کرن زیادہ پسندیدہ ہے۔ ہر شخص دے ذہن اے سوال ہوندے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دے راستے خرچ کرن دے بے شمار مقامات ہیں۔ بندہ مسجد بنوا دے، مسجد دے اخراجات واسطے دے، اے بھی صدقہ ہے۔ کہیں پیاسے کو پانی پلا دے، اے بھی صدقہ ہے۔ بکھے کو کھانا کھوا دے، اے بھی صدقہ ہے۔ مسکین کو کپڑا پوا دے، اے بھی صدقہ ہے۔ جائیں جاتے پانی دی ضرورت ہے، اتھا کنواں کھدوا دے، اے بھی صدقہ ہے۔ اور مسلمانے دے واسطے راستہ کشادہ کر دے، راستہ بنا دے، اے بھی صدقہ ہے۔ صدقے بے شمار اقسام دے ہیں، لیکن سوال اے پیدا تھیندے کہ سب کنے بہترین صدقہ کیا ہے؟ یہ سوال اون شخص دے ذہن میں چی ہے، اور اون نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ وچ عرض کی تھی، ایو صدقات اعظم اجرا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سب کنے زیادہ اجر والا صدقہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم این شخص دے سوال دا بڑا حکیمانہ جواب دیتے۔ پہلی گال جیڑی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ حالت تندرستی تیرا صدقہ کرن اے افضل ہے، یعنی بندہ تندرستی اور صحت دی حالت جیڑا بھی صدقہ کرے سی او صدقہ افضل ہے۔ ان صدقے دے افضل ہون دی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تندرستی وچ صحت بندے کو خود مال دی ضرورت ہوندی ہے، اور جیرے ویلے بندے کو خود مال دی ضرورت ہوئے او اپنی ضرورت کو پچھو تے کر کے فقیر دی ضرورت کو مقدم کر دے وے۔ اے گال اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے کہ میرا ایک کینجا سونا بندہ ہے، میرا کینجا ایک پیارا بندہ ہے کہ جائیں اپنی حاجت تے فقیر دی حاجت کو مقدم کر دیتے، اپنی حاجت کو پچھو تے کر دیتے سی،
فقیر دی حاجت کو اگو تے کر دیتے سی۔ ایک کو خود بھی ضرورت ہے لیکن ضرورت دے وقت این اپنی حاجت کو نہیں ڈٹھا بلکہ دوجے دی حاجت کو ڈٹھے اور ان دی حاجت پوری کر دیتی ہے۔ ارشاد فرمائے کہ این حالت یعنی صحت اور تندرستی دی حالت صدقہ کرن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ دوجھی گال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جیرے ویلے تیری طبیعت بخل ہوئے، یعنی طبیعت اے چاہوے کہ مال خرچ نہ کر، طبیعت اے چاہوے کہ میں خود زیادہ ضرورت مند ہاں، اگر میں اللہ تعالیٰ دے راستے دے دیتا، اگر کہیں میں بے کو دے دیتا تو میں خود کیا کرے ساں۔ جیرے ویلے انسان دی طبیعت اے بخل ہوئے، اتنا بخل کنے مراد اے ہے کہ جیرے ویلے انسان دے دل وچ مال دی محبت ہوئے۔ ہر انسان دے دل وچ فطری طور تے مال دی محبت پئی ویندی ہے، لیکن جیرے انسان کو خود ضرورت ہوئے اور دل وچ مال دی محبت ہوئے۔ اور تریجی گال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ جیرے ویلے تے کو ضرورت ہوئے، تو خود ضرورت مند ہوئے اور تے کو فقیری دا خوف ہوئے، یعنی این گال دا تے کو ڈر ہوئے کہ کتھیں پیسے ختم تھی گئے، کتھیں مال و دولت ختم تھی گیا تو میں کہیں کہ نہیں گھنساں، تکلیف پریشانی کون میرے سر تے آسی۔ جیرے ویلے تیرے ذہن تے ایک خوف سوار ہوئے، ارشاد فرمائے کہ اون ویلے خرچ کر، کیونکہ تندرستی ہوئے، دل وچ مال دی محبت ہوئے، بندے کو خود مال دی ضرورت ہوئے، اون ویلے شیطان ہی بہکاون آویں، شیطان اون دے دل وچ وسوسے پیدا کریں دے کہ ہرگز نہ خرچ کر، تو کیا کرے سیں، تیرے اپنے بال اتنے ہیں، تیرے اپنے خرچے اتنے ہیں، گویا کہ شیطان طرح طرح دے وسوسے پیدا کریں دے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ این عالم وچ جیرا بندہ اللہ تعالیٰ دے راستے وچ خرچ کر دے وے اور جیری چیز بھی خرچ کرے او افضل ترین صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تریجی گال اون شخص کو اے ارشاد فرمائی، اے شخص اللہ تبارک و تعالیٰ دے راستے وچ خرچ کرن تے دیر نہ کریں کہ تھیں یہ نہ تھی ونجے کہ تیری زندگی دا آخری وقت آ ونجے اور تے کو اپنی زندگی دی امید ختم تھی ونجے اور اون وقت تو اپنے ورثاء کو یہ آکھیں کہ اتنا مال او کو دے دیو، اتنا مال فلانے کو دے دیو، اے چیز فلانے دی ہے، اے چیز فلانے دی ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اگر این وقت وچ بندہ لوکے کو مال تقسیم کرے تا اے تقسیم کرن کوئی تقسیم کرن کا نہیں، کیونکہ این شخص کو پتہ لگ چکے کہ او این دنیا تے رخصت تھی نہ پے، ہون تا ایندے ہوتے ہیں اے گال ثابت تھی چکی ہے کہ دنیا چ رہنا کا نہیں، این اپنے مال کو خرچ نہیں کر سکنا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم این شخص کو نصیحت فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ دے راستے چ دیون وچ دیر نہ کریں کہ تھئی اے نہ تھیوے کہ تیرا آخری وقت آ ونجے تو زندگی کنے مایوس تھی ونجے تے ہون تو اپنا مال اگر خرچ کرن لگ گیا کوئی خرچ کرن نہیں، کیونکہ ہون تا مال تیں قبر چ کہیں نہیں گھن کے وننا، مال تیں اتھیں چھوڑ کے وننے، ہون تے کو پتہ لگ گئے کہ تیرا مال تیں کنے جدا تھی ونا لے۔ اگر این وقت تو اپنا مال لوگوں کو دے سیں اور وصیتاں کرے سیں کہ اے چیز فلانے کو دے دیو، اے چیز فلانے کو دے دیو، اے اون مسکین کو دے دیو، اتنا این فاؤنڈیشن اچ دے دیو، اتنا این فلاحی ادارے چ دے دیو، ارشاد فرمائے کہ ہون دا دیون کوئی دیون کا نہیں، اگرچہ این دیون تے ثواب ملسی لیکن او ثواب نہ ملسی جیرا تندرستی دی حالت خرچ کرن تے ثواب مل دے۔ اس واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ حالت صحت تیرا خرچ کرن اے افضل ترین صدقہ ہے۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ ناظرین ای معاشرے تساں بھی بہت سارے انجے لوگ ڈٹھے ہو سن، میں بھی بہت سارے انجے لوگ ڈٹھن کہ جے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار مال و دولت عطا فرمائے لیکن ان نے زندگی وچ خرچ نہیں کیتا، زندگی وچ بخل کیتے اور مرن دے بعد انہیں دا مال انہیں کو کم کہہ نہیں آیا۔
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ایو درس ارشاد فرمائے کہ اگر مردے ویلے تیں اپنا مال خرچ کیتے تو تیں کچھ بھی خرچ کہیں نہیں کیتا، کیونکہ بندہ جرے مرن لگ دے اون دے مال دے ہوتے اون دا اپنا تصرف بھی محدود تھی ویندے۔ فقہائے کرام اے مسئلہ بیان کیتے کہ اگر کوئی اینجی حالت اپنا سارا مال خرچ کر دے وے اللہ تعالیٰ دے راستے تے، او کو سارا مال خرچ کرنے دا اختیار کہیں نہیں، کیونکہ اے وقت سارا مال خرچ کرنے دا کہیں نہیں، کیونکہ این وقت خرچ کرنے وچ اے شبہ موجود ہے کہ شاید اے اپنے ورثاء کو اپنے مال کنے محروم کرنا چاہتے۔ اس واسطے فقہا ارشاد فرمائے کہ حالت نزا وچ ہر شخص کو 3/4 مال وصیت کرن دی اجازت ہے، 3/4 مال کنے زیادہ مال خرچ نہیں کر سکتا۔ اگر خرچ کرے سی تو اوندا خرچ کرن شرعی طور تے نافذ نہ تھی سی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گویا کہ اون شخص کو بھی ارشاد فرمایا اور اپنی امت کو بھی ارشاد فرما دیتا کہ اگر اللہ تعالیٰ دے راستے تے خرچ کرنے تو صحت اور تندرستی خرچ کرو، اپنی زندگی کو اپنی صحت کو غنیمت سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیتا، این مال دا شکر اے ہے کہ تسا اپنی حالت صحت خرچ کرو۔ اگر تسا اپنا بچہ ہویا کھانا کئی فقیر کو دے دیتا تو کیا کمال کیتا، اے تو اوہیں تسا کنے بچ گئے، اے تو اوہیں ضائع تھی ورنہ ہا۔ اگر تسا فقیر کو دے دیتے تو کیا کمال کیتے۔ اپنے لتھے ہوئے کپڑے اگر فقیر کو دیتے تو کیا کمال کیتے، کیونکہ ایک کپڑے تو گھر پائیں بالکل ہی ختم تھی ورنے ہن، اوہیں ہی ختم تھی ورنے ہن، اور اوہیں ختم تھی ورن دی بجائے اگر تسا فقیر کو دے دیتے تک تسا کیا احسان کیتے، اور تسا کیا اللہ تعالیٰ دے راستے تے خرچ کیتے۔ اللہ تعالیٰ دے راستے تے خرچ تا او محبوب خرچ ہے کہ بندے کو خود ضرورت ہوئے اور او اللہ تعالیٰ دے راستے تے خرچ کر دے وے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی مبارک سیرت کئی انجھے واقعات ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دی سیرت کئی انجھے واقعات ہیں کہ انہیں کو خود ضرورت ہونی ہے، لیکن اگر کہیں سوال کیتے انہیں سوال کرن والے کو عطا کر دیتے، بلکہ بغیر سوال دے عطا کر دیتے، خود بکھے رہ گئے لیکن دوجھے کو عطا کر دیتا۔ اے خرچ کرن اللہ تبارک و تعالیٰ دے راستے حقیقی طور تے خرچ کرن ہے، اے انجا خرچ ہے جیرے خرچ دی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی تعریف فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اگرچہ حاجت مند ہونے ہیں، اگرچہ خود ضرورت مند ہونے ہیں، لیکن انہیں دی کوشش اے ہوندی ہے کہ کوئی چیز آ گئی ہے تو میں اپنے مسلمان کو پیش کراں، میرا مسلمان بھائی اپنی حاجت کو پوری کر گھنے، بھلے میں ایویں رہ ونجاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک وچ صحابہ کرام دے ایثار دی تعریف کریندے ہیں، ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ یعنی او لوگ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی ذاتیں دوجھیں کو ترجیح دیں دیں، اگرچہ کہ خود فقر و فاقہ ہے چن لیکن اپنی ذات تے دوجھیں کو ترجیح دیں دیں۔ اور صحابہ دی سیرت یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر کہیں بھنی ہوئی سری بھیجیے، اون صحابی کو خود ضرورت ہے، لیکن اون صحابی غور کیتے سوچے کہ میں کنے زیادہ حاجت مند اور ضرورت مند میرا دوجھا بھرا ہے، اون دوجھے گھر اس سری کو روانہ کر دیتے۔ جیرے دوجھے گھر او بھنی ہوئی سری گئی تو اون صحابی سوچے کہ میں کنے زیادہ ضرورت مند تا تریجہ ہے، اون تریجے دے گھر بھیج دیتی۔ تریجے سوچے کہ میں کنے زیادہ ضرورت مند تا چوتھا ہے، اون چوتھے دے گھر بھیج دیتی۔ چوتھے سوچے کہ میں کنے زیادہ ضرورت مند تا او ہے، اون پنجویں دے گھر بھیج دیتی۔ پنجویں سوچے کہ میں کنے زیادہ ضرورت مند تا میرا نال اللہ بھرا ہے، اون دے گھر بھیج دیتی۔ الغرض او سری تمام گھریں تو گھومتی ہوئی بالآخر پہلے صحابی دے گھر پہنچ گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحابہ دا اے فعل بہت پسند آیا، اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک وچ صحابہ دی تعریف ارشاد فرمائی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، او اپنی جانیں تے دوجھیں کو ترجیح دیں دیں، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ کہ وہ خود ضرورت مند ہوئیں لیکن اپنی حاجت اور اپنی ضرورتیں دوجھیں کو ترجیح دیں دیں۔ اور این حدیث پاک وچ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سوال کرنے لے کو ایو جواب ارشاد فرمائے کہ اے شخص
افضل ترین صدقہ وہ ہے کہ جیرا تندرستی صحت دی حالت ضرورت دی حالت اور خود بندہ اوندا ضرورت مند ہوئے اون حالت اللہ تبارک و تعالیٰ دے راستے دتا ونجے اے زیادہ اجر والا صدقہ ہے، اے زیادہ فضیلت والا صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی سیرت بے شمار مثالاں موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ اگر کوئی مسافر اگر کوئی مہمان حاضر تھے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر تشریف گھن گئے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگرچہ خود کئی دین دے فاقے نال ہوندے ہن لیکن مہمان دے اکرام واسطے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر وچ موجود اپنا کھانا چاہ کے اون مہمان کو پیش کرنے ہن۔ اے ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے راستے وچ خرچ کرن، اپنی ضرورت دے باوجود دوجھے کو دے دیون، اے صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ بندے کو چاہیے کہ بندہ اے نہ دیکھے کہ چیز چھوٹی ہے یا وڈی ہے، بلکہ اپنی حاجت دے باوجود دوجھے کو پیش کر دے۔ جیڑا بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے راستے خرچ کریندا رہ ویندے، اللہ تبارک و تعالیٰ او کو بے شمار اور بے حساب عطا فرمیندے۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کو ارشاد فرمائے انفقی ولا تحسی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ دے راستے تے بغیر گنے ہوئے بغیر کہیں شمار دے خرچ کیتا کر۔ ارشاد فرمائے فیوسی اللہ علیکہ، اگر تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے راستے گن گن کے خرچ کرے سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تے کو گن گن کے دے سی۔ اور ارشاد فرمائے ولا تعی فیعی اللہ علیک، اور ارشاد فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے راستے تے خرچ کرن واسطے کوئی چیز بچا کے نہ رکھ، اگر تو بچا کے رکھ سیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بچا کے رکھ سی۔ اور ارشاد فرمائے کہ جتنی تے کو طاقت ہے اتنی تو خرچ کر۔ سبحان اللہ، تو دنیا دا مال لے سے اللہ تبارک و تعالیٰ تے کو دنیا دا بھی مال لے سی اور آخرت جی ثواب عطا فرمے سی۔ اور ارشاد فرمایا کہ جیرا گن گن اللہ دے راستے وچ دیں دے اللہ ہی کو ایویں دیں دے۔ اور ارشاد فرمائے کہ اے اسماء اللہ دے راستے وچ دیون واسطے کوئی چیز بچا کے نہ رکھ، جتنی اللہ تے کو طاقت دیتی ہے اتنا تو اللہ دے راستے تے خرچ کر۔ مراد یہ ہے کہ چیز چھوٹی ہے یا وڈی ہے، تو اے نہ دیکھ کہ چھوٹا صدقہ ہے، چھوٹی چیز ہے، اے میں اللہ تعالیٰ دے راستے تے کیویں دیواں، پتہ نہیں قبول ہے یا نہ۔ ارشاد فرمائے کہ اے اسماء جتنی بھی استطاعت ہے تو دے دے، اگر چیز چھوٹی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ انہا ثواب بہت عطا فرما دے سی۔ اگر چیز چھوٹی رہتی ہے لیکن اللہ دی بارگاہ وچ قبول تھی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ انہا بے شمار اجر و ثواب عطا فرمے سی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دے دروازے تے ایک سائل صدا لئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا گھر وچ ڈٹھا، گھر وچ کچھ بھی کہے نہیں، صرف ایک انگور ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا او انگور سائل کو دے دیتا۔ آپ دی خادمہ آپ دی خدمت وچ عرض کی تھی کہ تسا ایک انگور سائل کو دے دیتے، اے دیون بھی کیا دیون ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرمائے کہ کیا تیں قرآن پاک وچ اللہ تبارک و تعالی دا فرمان کہیں نہیں پڑھا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جیرا اللہ تبارک و تعالی دی راستے وچ ذرا برابر بھی نیکی کرے سی او آخرت والے دن ان دا بدلہ دیکھ گن سی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی ایک ذرے تے بھی عطا فرمے سی، ایک ذرے تے بھی آخرت وچ بدلہ عطا فرمے سی۔ اور ارشاد فرمائے انگور وچ ایک ذرہ کہیں نہیں بلکہ انگور وچ تا کئی ذرے ہیں، یعنی اللہ کریم تا ایک ذرے تے بھی عطا فرما رہے اور انگور وچ تا کئی ذرے ہیں، تو ایک کیوں آدھی ہیں کہ ایک انگور تو سا اللہ دے راستے دیتے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی تے ذرے تے بھی عطا فرماون والا ہے، این انگور وچ تا کئی ذرے ہیں،
اس واسطے میرے کو بھی چیز کہیں نہیں تو میں انگوری سائل کو دے دیتے، اے ارادہ کرنے ہیں کہ اندے تا کئی ذرے ہیں، اللہ تعالیٰ تا ذرے تے بھی نواز دیں دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دے راستے بندے کو جتنی بھی استطاعت ہوئے اپنی استطاعت دے مطابق خرچ کرے، اے نہ دیکھے کہ مال تھوڑا ہے، کیونکہ اللہ دی بارگاہ کوانٹٹی مقدار نہیں ڈٹھی ویندی بلکہ کوالٹی یعنی اخلاص ڈٹھا ویندے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلیں دے حال جانا نہ لے، او دل کو دے دے، چیز کو نہیں دے دا۔ بعض اوقات چیز بہت چھوٹی ہوندی ہے لیکن اخلاص اتنا زیادہ ہوندے، اللہ تبارک و تعالیٰ اون چھوٹی چیز دے نال ہی بخشش و مغفرت فرما دیں دے۔ روایات چاندے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک غزوے دے موقع تے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو خرچ کرن دا حکم ارشاد فرمائے۔ صحابہ کرام اپنی استطاعت دے مطابق جتنا انہیں دا مال ہے، کہیں گھر دا پورا سامان، کہیں گھر دا ادھا سامان، کہیں پیسے، کہیں گھوڑے، کہیں اٹھ، کہیں درہم، کہیں دینار، جتنی جنی طاقت ہے انہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ پیش کر دیتے۔ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہن، انہیں کہنے کوئی مال کہنا ہے، نہ درہم ہن، نہ دینار ہے، نہ اٹھ ہے، نہ گھوڑا ہے، نہ گھر دا سامان ہے۔ وہ پریشان تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خرچ کرن دا حکم دیتے لیکن میرے کو ہے کشے کہنا۔ انہیں صحابی کیا کیتے؟ او صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص دے باغ وچ گئے اور اون شخص نال اون صحابی طے کیتے کہ رات کو میں تیرے باغ کو پانی دے ساں اور این پانی دیون دے بدلے تو میں کو کچھ کلو کھجورا دے دیویں۔ ارادہ اے ہے کہ این محنت مزدوری نال جیرا کچھ حاصل تھی سی کچھ میں اپنے گھر وچ خرچ کرے ساں اور کچھ سرکار دی بارگاہ وچ پیش کرے ساں۔ او صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات باغ کو پانی دیندے رہ گئے اور فجر کو معاوضے وچ اجرت وچ تھوڑا جیاں کھجورا ملا اور اون صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں وچوں ادھا کھجورا اپنے گھر والے واسطے رکھیاں۔ سبحان اللہ، فقر و فاقے دا عالم دیکھو کہ تازہ مزدوری تھی نہیں پئی ہے اور گھر والے دا خرچہ چلدا پئے، ادھا گھر والے واسطے اور ادھا کھجورا چاہ کے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ حاضر تھے۔ چونکہ کھجورا تھوڑا ہن انہیں کوئی شرمندگی تھی نہیں پئی ہے، میں اگر تھوڑا جیاں کھجورا یقین دے سامنے پیش کرے ساں تو لوگ کیا آکسن کہ اتنی جی چیز چاہ کے سرکار کو دیوان آ گئے۔ تو اس واسطے چپکے آہستہ آہستہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ عرض کیتی ہے، یا رسول اللہ تسا خرچ کرن دا ارشاد فرمائے لیکن میرے گھر وچ خرچ کرن واسطے دیوان واسطے کوئی چیز بھی کہے نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ دے راستے چ خرچ کرن واسطے تمہارے فرمان تے عمل کرن واسطے میں ساری رات مزدوری کیتی ہے اور ایک شخص دے باغ کو سیراب کیتے اور ان دے بدلے میں کو کچھ کھجورا ملن۔ یا رسول اللہ ادھا کھجورا گھر والے واسطے رکھے میں کیونکہ او ضرورت مند ہن، او حاجت مند ہن اور ادھا تمہاری بارگاہ وچ پیش ہیں، قبول فرما گنو۔ سبحان اللہ، کیا اخلاص دا عالم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک صحابی کو حکم ارشاد فرمائے کہ ایندہ کھجوراں گھن اور مال و اسباب دے جتنے ڈھیر لگے پہن انہیں کھجوریں کو انہیں تمام ڈھیریں تے وچھا دے، ہو سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ ایندے اخلاص دے بدلے سارے ڈھیریں کو قبول کر گھنے۔ سبحان اللہ، یعنی مال و اسباب دے ڈھیر اور انہیں دی قبولیت انہیں تھوڑے جے کھجوریں نال تھی نہیں پئی ہے۔ کیوں کہ یہ تھوڑا کھجوریں ہیں لیکن اخلاص والا کھجوریں ہیں۔ انہا مطلب یہ کہہ نہیں کہ بیا مال اخلاص والا کہہ نہیں، صرف یہ اخلاص والا ہیں بلکہ ان دے وچ اخلاص اتنا زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ انہیں کو ڈھیر تے وچھا دیو، ہو سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ این اخلاص والے کھجورے نال بیا مال بھی قبول کر گھنے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جرا ارشاد فرمائے کہ اے اسما جتنی تے کو طاقت ہے اتنا خرچ کر، تو اے فکر نہ کر کے چیز تھوڑی ہے بلکہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دے راستے تے دیندی رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تے کو بے حساب دیندا رہے۔ ویسی محترم ناظرین، رمضان المبارک دا مہینہ ہے، برکتیں والا مہینہ ہے، این مہینے چ بخل نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی بھی طاقت دیتی ہے اتنا اللہ تعالیٰ دے راستے تے خرچ کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ طاقت کہیں نہیں دیتی، جتنی طاقت دیتی ہے، اگر اساں کئی حاجت مند کو
افطاری کرا دیتی، کئی حاجت مند کو سحری کروا دیتی، کئی حاجت مند کو کپڑے دے دیتے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ اے ڈیون قبول تھی ونجے، اللہ تبارک و تعالیٰ ای مبارک مہینے دے صدقے این ڈیون کو قبول کر گھنے اور ایجو ڈیون ساری بخشش و مغفرت دا سبب بن ونجے۔ لہٰذا این وقت کو غنیمت جاننا چاہیے، کیا معلوم کہ اگلا رمضان نصیب تھیوے یا نہ تھیوے۔ اللہ تعالیٰ موقع دیتے، اللہ تعالیٰ صحت دیتی، اللہ تبارک و تعالیٰ مال دیتا، این مال وچو کچھ اپنی قبر اور آخرت واسطے بھی دے دیتا ونجے تا کل اے قبر اور آخرت کم آسی۔ کہیں شاعر کیا ہی خوب ارشاد فرمائے، تو شائے اعمال اپنا ساتھ لے جاؤ ابھی، کون پیچھے قبر میں بھیجے گا سوچو تو صحیح۔ تو شائے اعمال اپنا ساتھ لے جاؤ ابھی، کون پیچھے قبر میں بھیجے گا سوچو تو صحیح۔ بعد مرنے کے تمہیں اپنا پرایا بھول جائے، بعد مرنے کے تمہیں اپنا پرایا بھول جائے، فاتحہ کو قبر پر پھر کوئی آئے یا نہ آئے۔ لہٰذا این شعر وچی ایہو پیغام ہے کہ اپنا توشہ اعمال اپنے نال گھن کے ونجو، اے امید نہ رکھو کہ توارے پچھو کوئی توارا مال خرچ کر کے تو کو ثواب پہنچے سی، پتہ نہیں سارے مرن دے بعد کوئی ساکو یاد بھی رکھ دے یا نہیں رکھ دا۔ عقل مند انسان وہ ہوندے کہ جیرا سفر تے روانہ تھی دے تا اپنا سامان اپنے نال ہی گھن کے ویندے، اے کہیں نہیں ہوندا کہ خود سفر تے روانہ تھی ونجے اور سامان پچھو آوے، اے ہرگز کہیں نہیں ہوندا۔ عقل مند وہ ہوندے کہ سفر اچ سامان جندے نال ہوندے، آخرت دا سفر تا یکائیں کو پیش آونے، لیکن عقل مند وہ ہے جیرا اپنے اعمال دا توشہ اپنے سفر اچ نال گھن ونجے، اور بعد مرنے کے تمہیں اپنا پرایا بھول جائے۔ اور اج کل ایویں تھی نہ پے، مرن دے بعد نہ بال یاد کریں دن، مرن دے بعد نہ دوست یاد کریں دن، مرن دے بعد نہ رشتہ دار یاد کریں دن۔ فاتحہ کو پھر قبر پر کوئی آئے یا نہ آئے، فاتحہ واسطے پتہ نہیں قبر تے کوئی آسی یا نہ آسی۔ اگر رشتہ داریں کو یاد آسی تا فاتحہ کرے سن، اگر یاد ہی نہ آسی تا کوئی قبر تے فاتحہ پڑھن بھی نہ آسی۔ لہٰذا عقل مند انسان وہ ہے کہ جیرا اپنا توشہ اعمال خود اپنے نال گھن کے ونجے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے راستے تے خرچ کرنے توفیق عطا فرمائے، نیک اعمال دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خرچ وچ اخلاص نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علی محمد۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ۔